بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کا شوق عبادت مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے۔ پھر پوچھا، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، میں نے۔ پھر دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے دریافت فرمایا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 8ویں کے صفحہ نمبر 579 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز فجر سے پہلے خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے آخری سانس تک نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے زخمی کیا گیا تو میں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، یہ نماز کے نام پر جتنی جلدی اٹھیں گے کسی اور چیز کے نام پر نہیں اٹھیں گے۔ چنانچہ ہم نے عرض کی، اے امیر المومنین، نماز۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا، اللہ کی قسم، جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر آپ نے زخمی حالت میں نماز ادا کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک کھانا پانی بند کر دیا گیا اور آپ کو مکان میں محصور کر دیا گیا۔ وہاں بھی آپ روزہ رکھتے، نوافل پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، یہاں تک کہ بوقت شہادت بھی آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ حضرت کہمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت حضرت کہمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے۔ جب فارغ ہوتے تو چلنے کی سکت باقی نہ رہتی تھی۔ اس کے بعد بھی قناعت سے کام نہ لیتے تھے، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اپنے نفس سے فرماتے، اے برائی کے مرکز، اب دوسری عبادت کے لیے اٹھ۔ جب آپ آخری عمر میں کمزور ہو گئے تو 500 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس پر بھی فرماتے، افسوس، میں نے آدھی عبادت کم کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن وہ 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، خواہ کتنی ہی گرمی اور دھوپ ہو، ان کو کچھ پرواہ نہیں تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے قریب چند مکان خالی ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مکان لینے کا ارادہ کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے آنے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، اس لیے دور سے آنے میں زیادہ ثواب ہے، تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور تا دم آخر
1 میل دور سے آ کر مسجد میں 5 گانا نماز باجماعت ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بینائی جاتی رہی تو بھی کسی کا سہارا لے کر نماز کے لیے برابر مسجد پہنچتے تھے۔